اللہ کرنے کچھ کہتے گزر چکی ہیں، لیکن بہرحال اہل بیت علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی تم آپس میں جمع ہو تو ہمارا ذکر کیا کرو، تو اپنی محفلوں کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو. یہ بہت ضروری ہے اور یہی باعث تربیت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے، اور اسی طریقے سے ہم اس اصل مقصد کی طرف بھی جا سکتے ہیں جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے. پروردگار نے انسان کو بنایا، انسان کو خلق کیا، اس کی تربیت، اس کی تعلیم کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا، کیونکہ ظاہری دنیا کی چیزیں وہ حاصل کر سکتا تھا اور کر بھی رہا ہے، لیکن جو اس کی حقیقی تربیت تھی اس کا باطن ہے، اور اس باطن کے لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا. جبکہ انبیاء جو آئے انہوں نے ظاہر کی چیزوں کو بھی سکھایا، یعنی گھر بنانے سکھائے، لوہے کو موڑنا سکھا دیا، زبانیں سکھا دی، سلائی سکھا دی، بہت سارے ایسے کام تھے جو انبیاء نے بھی سکھائے. ظاہری طور پر ساری چیزوں کو ٹرانسفر کیا. حضرت رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا نے، ہم لوگ بڑا تعجب ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں رسول خدا پڑھے لکھے نہیں تھے. مطلب ایک شخص آ کر جو پورے شہر کو ڈیزائن کرے، پورے شہر کے سسٹم کو ڈیزائن کرے، آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن سسٹم کے علاوہ جو لیگل سسٹم تھا پورا مدینہ کا اس کو ڈیزائن کرنا، ساری چیزوں کو جنگوں کے اندر لیڈ کرنا، جتنی جنگیں ہوئیں. اور میں پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں کہ جن کو رسول خدا چاہے پڑھے لکھے نظر اعوذ باللہ نہیں آتے. تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے دین لینا تھا جب وہاں سے آپ نہیں لیں گے تو پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے. اس لیے رسول خدا نے خود فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ ہے. تو دروازے کے بغیر جب بھی آپ کوشش کریں گے تو پھر علم ایسے ہی باہر آئے گا جیسے لوگوں کے پاس ہے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پہلے تو درک کریں کہ اللہ نے جو ہمیں خلق کیا ہے اور خلقت کے بعد جو سسٹم ہے ہمارا، اس سے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. انسان کو جو بھیجے بھی صحیح تو اپنی طرف سے بھیجے اور بہترین تربیت کرنے والے بھیجے. اس لیے پروردگار نے جو ہے وہ انبیاؤں کے لیے جو آیات کا استعمال کیا، سورۃ جمعہ جو آپ پڑھتے ہیں اس کے اندر پروردگار نے ان کوالٹیز کو انہینس کیا ہے کہ کیا ہے کہ ہم تمہارے درمیان سے نبیوں کو بھیج رہے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں، وہ تمہیں حکمت کی تعلیم دے، یعنی وزڈم تمہیں سکھائیں، اور اس کے بعد وہ جو زکیہم، تاکہ تمہارا تزکیہ کریں، یعنی تمہیں پاک کریں. تو اب یہ ظاہر ہے یہ جو مراحل ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ انسان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، انسان کو جو ہے وہ حکمت کی ضرورت ہے، انسان کو جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. علم اگر بغیر پاکیزگی کے آئے تو انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے. آپ کے سامنے دنیا میں جتنے علم ہیں، اور یہ جب ذہنیں اور عقلیں قید ہوں تو پھر کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے وہ انسان کو برباد کر دیتی ہے. لیکن اگر یہی علم اس آزاد ذہن میں آئے تو وہ انسان کی فلاح و بقا کا باعث بن سکتا ہے. یہ آپ جو بھی کچھ کریں، یہاں پر ہم اگر اسٹیپس کو دیکھیں کہ اللہ نے جو نبیوں کے ذریعے سے ہماری تربیت کا نظام کیا، تو وہاں پر نبی کو یہ بھی کہا کہ وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے، یعنی بشارت بھی دے رہے ہیں، آپ کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں. مطلب آپ ایک اچھا کام کریں گے تو آپ کے لیے آگے انٹرنل لائف بہت اچھی ہے، لیکن اس کے علاوہ خوف یعنی ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر غلط کام کیا تو نتیجہ دنیا میں بھی غلط ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. یہاں پر ایک چیز جو ہمیں یہاں سے ایکسٹریکٹ ہوتی ہے وہ بیلنس ہے، یعنی ماڈریٹ رہنا بہت امپورٹنٹ ہے. اسی لیے ہر چیز میں افراط اور تفریط، یعنی زیادہ اور کم دونوں نقصان دہ. اگر ہم تربیت کے عنوان کو بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی انسان جو ہے وہ خاص طور پر جو ہے وہ اگر کوشش کرتا ہے کہ تربیت کرے، تو یہاں میں ایک حدیث سے شروع کرتا ہوں تربیت کو، تاکہ ہم اس کو آگے کرنے کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
ایک خاتون اپنے بچے کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ بہت کھجور کھاتا ہے اور مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کل لے کر آنا. تو خاتون نے کہا یا رسول اللہ کل کیوں؟ کہا کیونکہ آج میں نے کھجور کھائی ہوئی ہے, کل میں کھجور نہیں کھاؤں گا تبھی نصیحت کروں گا. آپ دیکھیں رسول خدا جیسی ذات جو ہے وہ. اب ہم یہاں سے کیا چیز ایکسٹریکٹ کریں کہ یہاں تربیت میں جو سب سے پہلی چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہم خود ہیں. یعنی جب انسان تربیت کرنا چاہتا ہے کیا اس کی اپنی تربیت ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی بھی. جب آپ اپنی تربیت کی طرف توجہ دیں گے تو آٹومیٹکلی سامنے والے کی تربیت ہوگی. یہاں ہم عموماً طور پر چاہتے ہیں ہمارا بچہ اچھا ہو جائے, ہمارا بچہ نمازی ہو جائے, ہمارا بچہ قرآن پڑھے, ہمارا بچہ امام زمانہ کا سپاہی بن جائے. لیکن یہ نہیں کہتے کہ میں خود سپاہی بن جاؤں امام زمانہ کا, میں خود جو ہے وہ اچھا نمازی ہو جاؤں, اچھا قرآن پڑھ رہا ہوں. وہ اس کی وجہ یہی ہے, اور یہی ایک دونوں چیزیں آپس میں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے نتائج جو ہے بہت اچھے نہیں نکلتے. تو تربیت کا جو ایک فیکٹر ہے وہ آپ کا اپنا عمل ہے. آپ اپنا عمل کیسا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے ایسی اسکالر, ایسی ہستیاں تھیں جن کی اولادیں بہت بہترین اولادیں تھیں. ایک بہت بڑے عالم تھے جو ان کے والد صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ طالب علم تھے اور ایک باغ میں بیٹھے پڑھائی کر رہے تھے. تو پانی آ رہا تھا, پانی میں ایک سیب آیا, انہوں نے سیب اٹھایا اور سیب کھا لیا. اب انہیں بعد میں احساس ہوا کہ یہ سیب کا میں مالک تو نہیں تھا, سیب تو کسی اور کا تھا, تو اب میں کیسے اس پہ میں کہوں کہ مجھے حلال کر دے یہ سیب. تو وہ واپس جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں گیا تو دیکھا کہ پانی جو ہے وہ نہر جو ہے وہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہی ہے جو سیب کا ہے. پھر اس کے مالک کے پاس گیا, کہا کہ یہ سیب یقیناً آپ ہی کا گرا ہوگا اور میں نے کھا لیا, مجھے آپ اس کو حلال کر دیں, یعنی مجھے جائز قرار دیں, ورنہ میرے لیے تھوڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب اس نے دیکھا کہ یہ اتنا جوان, اتنا کنسرنڈ ہے اپنے ایک سیب کے لیے, یہاں تو پبلک پورے باغ کھا گئی اور گھر تک نہیں پبلک نے, اور یہاں بھی دنیا میں انسان کسی کی کیا کیا کھایا جاتا ہے, اور لیکن وہاں ایک سیب کے لیے. تو اس شخص نے کہا کہ یہ بچہ عام بچہ جوان نہیں ہے. تو اس نے کہا میں ایک شرط پہ معاف کروں, یعنی حلال کروں. کیا؟ کہا میری بیٹی جو ہے وہ نابینا ہے, گونگی ہے, بہری ہے, یعنی دیکھ بھی نہیں سکتی, سن بھی نہیں سکتی اور بول بھی نہیں سکتی. اس سے شادی کرو گے تو میں حلال کروں گا. اب اسے دین کے معاملے کی اتنی وہ تھی کہ اس نے بولا میں کرنے کو تیار ہوں. لیکن جیسے ہی شادی کے بعد وہ حجرے میں گیا تو لڑکی نے فوراً سلام کیا اور جو باپ کے اندر آ گیا. تو آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی بیٹی بول نہیں سکتی, تو بول بھی رہی ہے, تو دیکھ بھی رہی ہے, سن رہی ہے. تو کہاں میں نے صحیح کہا تھا, یہ نابینا ہے کیونکہ اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا. یہ کانوں سے بہری ہے کیونکہ اس نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی ہے. زبان سے گونگی ہے, اس نے کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی. اور پھر ایسی شخصیتوں کی پھر ایک اولاد پیدا ہوتی ہے جو بہت بڑے ہستیاں بنتی ہیں. زیادہ محترم, تو یہاں ہمیں جب انسان اس سے پہلے کہ انسان ہمیں تو خیال آتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے, جب بچہ بڑا. اب تو بس شکر ہے کہ نوجوان نسل ہمیں ملتی ہے جو شادی کر رہی ہوتی ہے, شادی ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ ابھی سے اپنی اولاد کے لیے کنسرن ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے تربیت کریں. بہت اچھی بات ہے, انسان پہلے اپنی تربیت پر جائے اور پھر جو ہے وہ, کیونکہ ہر چیز کے بچے کی تربیت پہ اثرات ہوتے ہیں. بچہ آپ کی خوراک سے ابھی دنیا میں نہیں آیا, آپ کی خوراک جو کہ نطفے میں بدلے گی, پھر وہ مادر شکم میں جائے گا, اس وقت سے بچے کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہوگا. اس وقت سے, یعنی کھا کیا رہے ہیں, پی کیا رہے ہیں, پھر اس کے بعد ازدواج کیسے ہوئی ہے, پھر ازدواج میں زندگی کیسے گزری ہے, پھر وہ رابطہ کیسا, پھر اس کے بعد جب وہ شکم میں یا مادر کے رحم کے اندر, اس وقت ماں کا کردار کیسا ہے, ماں کی عبادت ہے نہیں ہے, ماں گناہ تو نہیں کر رہی ہے, ماں کہیں اور غلطیاں تو نہیں کر رہی, ہر چیز اثرات مرتب کرتی ہے. آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ دنیا میں ہے. لیکن یہاں ہر طرح کے کیسز بھی ہیں, قرآن بھی بتا رہا ہے, استثناء بھی ہے. حضرت نوح جیسی شخصیت نے اپنے بچے کو, لیکن آخر کوئی بچہ کشتی پہ نہیں بیٹھا. تو
بعض اوقات آپ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے والا شخص بہت اچھا ہے, اس نے بہت اچھی اپنے حساب سے کوشش کی, لیکن اولاد آگے سے اچھی نہیں نکلی, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ قرآن یہ فارمولہ آپ کو دے چکا ہے. اور اسی طرح ایسی شخصیتیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو تاریخ کے اندر بھی ایسے گزرے کہ جو اچھے اور نیک نہیں تھے, مگر ان کی اولادیں بہت نیک پیدا ہوئی. تو یہ استثناء یعنی ایکسیپشن کیس پائے جاتے ہیں, لیکن اوور آل جو تربیت کا سسٹم ہے اس کے اندر انسان کو سب سے پہلے, آج کل کے دور کے اندر ہم لوگ بہت زیادہ چیزوں کو سیکھتے بھی نہیں ہیں, تو یہاں پر سائیکولوجیکل جو افیکٹ ہے بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی آپ بچے کی سائیکک سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. یہ جو آج دنیا میں اینیمیشن بنتی ہیں, کارٹون بنتے ہیں, یہ بچے کے اس سائیکک کو دیکھ کر ڈیزائن کیا جاتا ہے. یعنی جو بچہ کرالنگ کرتا ہے اس کو کیسے کارٹون بنانا ہے, کیسے اس کے لاشعور میں بات پہنچانی ہے. بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کو کیا دکھانا ہے, اور پھر جب تھوڑا ٹین ایج میں آ رہا ہے, اور یہ ساری چیزیں, کلر, لائٹس, ساؤنڈ, یہ سب جو ہے اس کے اوپر اثرات کو مرتب کرتا ہے. ہم بچے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں, بچہ گیم کھیل رہا ہے, بچہ کیا گیم کھیل رہا ہے, کون سے گیم بچہ کھیل رہا ہے. جب بچہ گیم کھیل رہا ہے تو کمرشل کون سے آ رہے ہیں, یہ بہت کنسرنڈ ہے. ہم تو بڑے آرام سے بچے کو چپ کرنے کے ہاتھ میں پکڑا دیا, اور وہاں جہاں آپ رہ رہے ہیں تو یہاں بہت چیلنجز ہے, کیونکہ یہاں بہت ساری چیزیں اوپن ہیں, ایجوکیشن سسٹم اوپن ہے. تو وہاں پر آپ کو اپنے گھر کو ایک ایسا نیوکلیس قرار دینا ہے, اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی کو, کہ جو بہرحال چھوٹی ہے بڑی ہے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے, لیکن اس کا آپس میں منگل ہونا, اس کا آپس میں اٹیچ ہونا, اور اس طرح قرآن, دعاؤں کا سلسلہ, ایکٹیویٹیز ہو, ہر وقت ضروری نہیں مجلس ہی ہو, آپس میں مل کے پکنک میں جا سکتے ہیں, کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, تاکہ ان کے پاس ایک آپشن ہو کہ کوئی جگہ. جیسے میں دوسرے مولانا ہوتے کو بزرگ سے, تو انہوں نے کبھی بچوں کو بڑھا دینا تھا, کیونکہ ہماری اپنی تربیت ایسی ہوئی بھی ہے کہ اگر آج بچے کو مسجد سے بھگایا تو کل ساری زندگی مسجد نہیں آئے گا. تو یہ شور شرابہ, یہ کھیلنا, یہ ان کی خوشی کا اظہار ہے. یہ ان کو پتا ہے کہ دیر از اے اسپیس کہ جہاں ہم اپنی انرجی کو باہر نکالیں. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ آئیں, اور بہت اچھی بات ہے کہ بچوں نے پڑھا بھی صحیح. اس میں برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ وہ بچہ کم پڑھ رہا ہے, کوئی غلط پڑھ رہا ہے, کوئی زیادہ پڑھا ہے. تو موٹیویشن دیں, شکر کریں کہ وہ اس در پہ آیا ہے. اور وہی والی بات ہے کہ جو اس در پہ آئے گا, جو انہوں نے بھائی نے ہمارے کلام پڑھا, تو اس در سے تو آدمی ہمیشہ غنی ہو کے ہی جاتا ہے. تو چاہے وہ ایک لائن پڑھ کے جائے, چاہے کھڑا ہو کے چلا جائے, کچھ نہ بھی پڑھے, یہی بہت ہے کہ وہ یہاں آیا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ یہاں پر ہم اپنی اس تربیت کو, اس ماحول کو, اور بچے کو سمجھنا شروع کریں. بچے کا بیہیویئر چینج ہوتا ہے گریجولی, وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک جیسا بچہ نہیں رہتا. اس کے ایٹیٹیوڈ, اس کی چیزیں اس کے اوپر افیکٹ کر رہی ہیں. تو یہ بہرحال ویسے تو اوور آل یہ بہت پروفیشنل گفتگو بھی ہے, اور بہت زیادہ کنسرن ہے کہ آپ اس پہ پری چائلڈ جو ہوتی ہیں وہ انسان اس بلڈنگ پہ جائے. لیکن سائیکولوجیکل افیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہم لوگ مشورے کے وسطیٰ کے رہنے والے لوگ ان چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. یعنی بچے کی تربیت کے وقت ہم اس کو بس اپنا جو ذہن بنایا ہوا ہے اسی کو اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ بچہ جو ہے وہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ آپ کو اسے اس کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا. اور یہ جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم چھوٹے, یہ جنریشن زی ہے. یہ ایسی جنریشن ہے کہ جو ٹیکنالوجی کے اے آئی کے دور کے اندر پیدا ہوئی ہوئی ہے. اس کو تو ڈیل کرنا اس ٹائم بہت آسان نہیں ہے, بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو خود نالج ہونی چاہیے. مثلا آپ کو نالج نہیں ہے, آپ اولڈ اسکول تھاٹ شخص ہیں, اور اب آپ ٹیسلا لے لیں, اب آپ اس کے بعد بولیں گے پتہ نہیں کیسے ہوگی, یہ کیسے ہوگا, مشینری کیسے چلے گی, کیا ہوگی. کیونکہ آپ کا ایک آدمی جو پرانے تھاٹ والا اس کو ٹیکنالوجی سمجھ میں یا بی وائی ڈی جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو, کہ وہ بالکل نیا. اسی طرح یہ بچے بھی بالکل ایسے ہی ہیں, یہ بھی سائبر ٹرک سے کم نہیں ہے, ٹکراتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے. ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو, کیونکہ آج کا بچہ سوال بھی کرے گا. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک اینیمیشن پکسل آرٹ تھی بھی, اپنا اسٹیو جاب کی کمپنی جو تھی
وہ پکسل آر جو تھی اس اینیمیشن کی اس کی کمپنی تھی، انہوں نے 5 منٹ کی ایک اینیمیشن بنائی اور پارٹلی کلاؤڈی عنوان سے. اس 5 منٹ کی اینیمیشن میں آپ کا 10 دن کا اشرا جو توحید پہ ہو 5 دن میں فارغ ہے. یعنی اس نے آپ کے بچے کی 5 منٹ میں توحید ختم کر دی. اب وہ کنسرن دیکھیں کیا ہے کہ وہ ڈیزائن ایسے کرتے ہیں 5 منٹ کو بھی کہ جو آپ بچے مثال طور بچہ سوال کرتا ہے. اب یہ جو میں چاہ رہا تھا کہ یہ جو سوال کرنا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بچے کے لیے، اور آپ کا جواب دینا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. سوال بچہ کرتا ہے کہ کوئی بھی سوال کرتا ہے، ہم اس کو جواب کیا دیتے ہیں؟ پہلی بات تو ہم اس کو بھگا دیتے ہیں کہ یہ وہ سوال ہے، دوسری غلط جواب دیتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اس کے مائنڈ میں بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. مطلب آپ نے غلط بات جواب دیا تو یہ غلط چیز اس کے ذہن میں بیٹھ گئی. کوئی بھی بات ہو، مثلا جنت کا کوئی کانسیپٹ ہے، آپ نے بولا کہ چھوڑو بھی کیا جنت بعد میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے، یا مثلا جنت میں جائیں گے ثواب کماؤ. اب وہ بچہ بول رہا ہے میں نے جنت دیکھی نہیں، مجھے جنت تو بتاؤ جنت کیسی ہوگی. ہر بات میں آپ جنت لے آتے ہیں. تو اب یہ اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کوئی جھوٹ بھی نہیں بولنا. اب اس کے ذہن، اب ایسی تو بکس آ گئی ہیں ہمارے تو حوصلے میں، ایسی بکس آ بھی گئی ہیں، ٹرانسلیٹ بھی ہیں. شہید سعید حیدر کراچی کے تھے، ان کا موضوع دارالثقلین ہے، انہوں نے ایک بک ٹرانسلیٹ کی ہے بچوں کی 60 کوشچنز کے نام سے ساتھ ہے کہ ہر ایج میں ایک سوال جو ہے وہ الگ الگ کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک ہی سوال 6 مہینے کا بچہ ہوگا، 12 سال کا ہوگا، تھوڑا اور ایک ہی سوال لیکن اس کا جواب الگ ہے لیکن صحیح جواب ہے. تو اس طرح کی بکس آ گئی ہمارا. اب مثال کے طور پر یہ جو اینیمیشن ہے اس کو کہاں سے اسٹارٹ کرتی ہے؟ یہ جو بچہ آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ یہ بھائی کہاں سے آیا، اب آپ کیا کہہ گے؟ بیٹا آسمان سے آیا. ایک جنرل نوشن ہے، بیٹا آسمان سے آیا، ملائکہ لے گئے تھے، فلانا کر گئے تھے، یہ ہو گئے تھے، ہاسپٹل میں آ گیا. تو بچے والوں کہتے ہیں چلو ہاسپٹل سے پائے گوری رہ جائے گی. اب آپ کیونکہ اس کو ایسے بولتے ہیں تو اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ اوپر سے کوئی آتا ہے. اب اس اینیمیشن میں ایک جو پرندہ ہے جس کی سوچ بہت بڑی ہے، جو بوری یا ایک کے اندر چیزوں کو اوپر سے لے کر آ رہا ہے. اب وہ لا کر جیسے کتا ہے تو اس کے سامنے جب وہ کھلتی ہے تو کتے کا بچہ ہے، بلی ہے تو بلی کا بچہ ہے، مچھلی ہے تو مچھلی کا بچہ ہے. اسی طرح ایک آتا ہے گھر میں کھولتا ہے تو انسان کا بچہ ہے. اب اس کے ذہن میں بچے کے آگے کوئی اپنے اپنی صحیح کہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اب پرندہ واپس اوپر جا رہا ہے. اس نے کہا یہ آتے تو اوپر سے ہی، اب اوپر کیا ہے؟ یہ ایک اس کے ذہن میں کیوریوسٹی ہے کہ اوپر کیا. تو اوپر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ بادل ہے، اور بادلوں میں جو ہے ہر بادل ایک مخلوق کو کریٹ کر رہا ہے. ہر بادل ہر الگ الگ چیزوں کو بنا رہا ہے، اور یہ پرندے اس کو پکڑتے ہیں، بوری میں ڈالتے ہیں. اب اس کے ذہن میں آتا ہے کہ ہر چیز کا خالق الگ ہے. کتنے آرام سے انہوں نے توحید کو توڑ دیا کہ ہر چیز کا خالق، جیسے ہندوؤں کے 300 سے زیادہ بھگوان ہے، ہر چیز کا بھگوان الگ ہے، بارش کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے، فلانے کا الگ ہے. شرک کسی کو کہتے ہیں، شریک قرار دے دیتے ہیں. اب اس نے دیکھا کہ بھائی ہر بادل ہے. پھر اس نے کیا دیکھا کہ ایک کالے رنگ کا بادل ہے. کالے رنگ کا بادل ان چیزوں کو بنا رہا ہے جو اچھی نہیں ہے. خدا کو لوگ ایسے پرندے جانور جو دیکھنے میں اچھے نہیں ہیں، نفرت آتی ہے یا ان کی صاف ہے. تو یہ کالا والا جو ہے، اب وہ کسی بات پر کالے والے بادل کو غصہ آ رہا ہے کسی بات پر کہ اس کی چیز صحیح نہیں جا رہی. اس غصے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے. اب آپ اسلام کیا کہتے ہیں؟ بارش، باران رحمت ہے. ادھر کیا دکھایا؟ غصہ. یعنی کانسیپٹ چینج ہے. تو اب یہ 5 منٹ کی اینیمیشن ہے، آپ دیکھیں بچے کے ذہن میں اس طرح بہت بھری پڑی ہے. میرے کو آپ بولیں گے تو میں کئی رات بولتا رہوں گا اینیمیشن پہ. تو یہ اس طرح کے کانسیپٹ، یہ ٹوائے اسٹوری کے نام پر بچوں کے لیے گیم بنا کر ٹوائے بنانا لیکن حرکت ہے وہ جو آپ بڑے نہیں دیکھ سکتے. یہ کنسرن اس لیے کیونکہ آپ کو نہیں پتا، آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کے پاس نالج نہیں ہے. ماں باپ اس طرح چیزوں کو نہیں جانتے. بس بیٹا بس دیکھتے رہو، ساری چیزیں دیکھتے رہو. تو اسی لیے جو کنسرن ہے وہ آج کے دور سے ہمیں بھی ایجوکیٹ ہونا ہے. ہماری بھی ایجوکیشن، یعنی جہاں ہم اتنا ٹائم دنیا کے دیکھ کر اسپینڈ کرتے ہیں، نیٹ فلکس کے سیزن کو دیکھ کر یا خواتین پاکستانی ڈرامے دیکھ کر،
ان کو چاہیے کہ اس طرح کے لیکچر اور چیزوں کو بھی دیکھیں کہ جو بچے کی تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کے پاس علم ہوگا. کیونکہ دیکھیں اسلام جو ہے کیا چیز مشکل تھی جو کربلا کے بعد 100 سال کے عرصے تک حدیثیں بیان نہیں کی گئی. کیا چیز تھی جو بنی امیہ اور بنی عباس نے اس طریقے سے کی کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اس میں جو سب سے چیز اسٹرانگ تھی وہ دشمن شناسی کو ختم کر دو. دشمن کوئی نہیں. نمازیں پڑھتے ہیں نماز، عمرہ کرنا ہے عمرہ کرنا، قرآن پڑھنا. یزید نے بھی امام حسین کو جب شکست مان گیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے بولا ہاں ہاں کرو کرو ادا کرو، قرآن پڑھو. لیکن امام کی بات ہے، امام کا مقصد بیان نہیں کرنا، قرآن پڑھو. یہی ہو گیا ہے کہ آپ نمازیں پڑھو، روزے رکھو، مجلسیں بھی کرو، عزاداری بھی کرو، لیکن امام کا مقصد بیان نہیں کرو. ہمارا کام تو ثواب کروانا ہے، ہمارا کام تو صرف یہ کرنا ہے. اور یہ کانسیپٹ پرانا ہے، اور جب یہ کانسیپٹ ہوتا ہے تو امتیں سو جاتی ہیں. جب آپ دشمن آپ کے سامنے نہیں پتا دشمن شناسی کیا، دشمن کون ہے، تو پھر آپ کو کیا پتا کہ آپ کو سامنے والا چاکلیٹ دے رہا ہے، وہ چاکلیٹ کے اندر زہر ہے یا پھر چاکلیٹ واقعی چاکلیٹ ہے. یہ کنسرن جو ہے وہ ہر فیکٹر میں یا زندگی کے ہر جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ سامنے اسٹرگل کرو گے، سمجھو گے، تبھی آپ آگے کی طرف بڑھو گے، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. اب آپ دیکھیں اہل بیت کی تربیت کے جو اصول ہیں وہ کیا ہے. جب آپ دیکھیں گے رسول خدا حضرت محمد رسول خدا نے دیکھیں کہ کس طریقے سے سوسائٹی میں لوگوں کی یا بچوں کی تربیت. مدینہ کا کوئی بچہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کیا کہ ہم نے رسول خدا کو سلام کیا. یعنی خود رسول خدا بچوں کو سلام کیا. ہمارے یہاں بچہ سلام نہ کرے، لیکن یہاں تو بہتر ہی ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں کہیں ہندوستان میں جائیں تو بچہ سلام نہ کرے تو آپ کہتے ہیں تمہارا ابا کون ہے. انہوں نے سکھایا نہیں تو تھوڑا وہ سلام کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں یہ نہیں سکھاتا. اسلام تو کہتا ہے جو سلام پہ پہل کرے گا اس کو زیادہ ثواب. اب یہ ایک تربیت کا پہلو، اور یہ تربیت کا پہلو نہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے. جب آپ سلام کرتے ہیں تو سامنے والے کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے. اگر آپ سلام کر لیں تو دو لوگ بھی کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روز دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اب دیکھتے رہے، ایک سلام کر لو. سلام کرنے سے ایک دم قلوب قریب آ جاتے ہیں آدمی کے. تو یہ تربیتی پہلو ہے. اور آپ دیکھیں کہ رسول خدا جیسی ہستی جو سرکار ہے، دو جہاں ہے، محبوب ہے، کبریا، لیکن کیا ہے، امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ اپنے کاندھوں پر بٹھایا ہے. وہ الگ بات ہے، سوار اور سواریاں بھی کمال کی ہیں، لیکن سکھا کیا رہے کہ اتنی بڑی ہستی بچوں کو اپنے کاندھوں میں بٹھا رہی ہے. اب ہم بٹھا رہے ہیں کبھی بچوں کو کاندھوں. ایک بندہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہو جائے، پروفیشنل ہو جائے، وہ بولے گا میں بچوں کو کاندھوں میں بٹھاؤں، دنیا میرے نیچے کام کر رہی ہے، میں بچوں کو کاندھوں میں بٹھاؤں. ہمارے تو کانسیپٹ کیسے ہے. کس طرح رسول خدا نے خطبہ چھوڑ دیا امام حسین کے لیے. جب امام حسین ذرا سا کہیں ان کا پاؤں آیا، خطبہ چھوڑ دیا، سجدے کو طولانی کر دیا. یہاں بچہ آئے جہاں نماز تو اس کو ایسا دیں گے ہم لوگ کہ بیٹے کدھر نماز نہیں پڑھنے دے. خدا مغفرت کرے، میرے فادر ان لا کی ان کی برسی بھی تھی کچھ دن پہلے. شروع میں پاکستان میں تھا تو میں نماز پڑھا تو میرا بیٹا چھوٹا تھا، وہ ایک دم یوں کرتے ہوئے، آپ کو بچے جہاں نماز کے اندر آ جاتے ہیں، تو بیچارہ وہ آیا تو ہمیں تو عادت تھی کہ ساتھ ایسی نماز پڑھنی ہے، کبھی ایک بچہ یہاں لٹکا ہوا ہوگا، کبھی ایک بچہ یہاں. انہوں نے اس کو بگا بھاگو یہاں سے. میں نے ان کو کہا کہ میں نے کہا کہ ابا اگر اس کو اس طرح ہاتھ لگائیں گے تو یہ نماز میں کبھی بھی نہیں آئے گا. یہ بہت فرق ہے. یہ اہل بیت نے تربیت کی ہے کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیسے کہنا. دوسری تربیت آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ زہرا کہ ملائکہ ان کے گھروں میں تشریف لاتے ہیں اور ان کو
کہ خدا نے ان کے مقام کو کتنا بلند کیا. خود رسول خدا جو ہے وہ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دیکھیں کہ کس طرح اپنے بچوں سے خطاب کر رہے ہیں. یا اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ بچوں کو اس طریقے سے پکارنا, یعنی ویسے بھی اسلام کہتا ہے کہ آپ بچے کی جو پہلا حق ہے اس کا اچھا نام رکھنا. یہ آپ کا حقوق ہے. رسالہ حقوق درمیان بریکٹ میں کہ رسالہ حقوق جو امام سجاد علیہ السلام کا ہے, رسالہ حقوق میں یہ حق بیان ہوئے ہیں, یعنی والدین کے حقوق, اولاد کے اوپر, اولاد کے حقوق کے اوپر بہت اچھے بیان ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہ اچھا نام رکھنا, نہ صرف اچھا بلکہ اچھے نام سے پکارنا بھی بچے کا. یہ جو بابا کام کرتے چھوٹو موٹو اور تینوں مینو کر کے بہت بچے پکارتے ہیں, یہ اسلام منع کرتا ہے, کیونکہ یہ ان کی شخصیات کے اوپر اثر کرتے ہیں, پرسنالٹی کے اوپر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. اسی لیے اچھا نام رکھنا. اور پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر ہم نے کب بچوں کو بولا ہو, مطلب آپ خود اپنے لیے ہر کوئی اپنی اسکول نہیں کر سکتا ہے. آپ نے کبھی اپنے بیٹے کو بولا میرے جگر میں ٹھنڈک, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, کبھی بولا بچے؟ امام خمینی کا پوتا کہتا ہے کہ میں دادا لیٹے ہوئے تھے کمرے میں, تو میں کمرے میں گیا, میں نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے میرے سلام کا جواب میں کیا دیا, پیسہ رحمان گلے مان. وہ فارسی میں کہ میرے لیے پھول ہو, میرے لیے یہ ہو, میرے لیے وہ. کہتا میں سلام کیا باہر نکل گیا. یعنی تھوڑی دیر بعد میں نے پھر جاتا ہوں, پھر گیا, پھر میں نے سلام کیا, پھر انہوں نے جواب میں وہ دیا پیسہ رحمان گلے مان یہ ہو کر کے. کہہ رہا میں 23 بار گیا, 23 بار, اور 23 بار انہوں نے مجھے وہی جواب دیا جو انہوں نے پہلے جواب دیا. کتنا پیشنس ہے, تربیت اس کو کہتے ہیں. یہاں 2 دفعہ بچہ سلام کر لیا, آپ بولے بیٹا FM100 میں نوکری کرتے لیکن آپ پیشنس دیکھیں. اس لیے اپنی تربیت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے بچے کی تربیت. جو والد, ہمارے استاد عاجز اللہ تحریری رحمۃ اللہ کے والد صاحب زیارت امین اللہ کے تشریح کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں نے تہجد کی نمازوں میں کریا کر کے اپنے اس بیٹے کو بہت بڑی شخصیت ہے, یہ ہمارے استاد بھی ہے. یعنی جو بچہ یہ دیکھے کہ رات کو کبھی اٹھے اور دیکھیں کہ اس کا باپ تہجد کے لیے کھڑا ہوا ہے, آپ اس بچے کی تربیت کیسے ہوگی وہ سوچیں. یعنی کبھی بچے نے دیکھا ہو کہ باپ فجر میں سب سے پہلے کھڑا ہوگا, میرا باپ بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. آپ سوچیں نا آپ کے بیٹے کو کیا تربیت کیا کریں گے. یہ عبادی جو پہلو ہے ایک تربیت میں, عبادت کا پہلو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی اپنی عبادت کیسی ہے, آپ کی اپنی عبادت اور آپ کا رابطہ کیسا ہے. تو یہاں بارل میں ایک حدیث جو ہے وہ حضرت لقمان سے, جو آپ جانتے ہیں حضرت لقمان پہ اللہ نے, حالانکہ نبی نہیں ہے مگر اس کے باوجود اللہ نے حکمت یعنی وزڈم کو ایسا کیا کہ قرآن نے ان کے نام کو سورہ بنا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, ویسے تو بہت ساری نصیحتیں ہیں, ایک نصیحت بارہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی وہ میں آپ کی خدمت میں, تربیت کے اوقات ہیں یہ سارے. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں کہ میں 400 پیغمبروں کی خدمت میں تھا, یعنی حضرت لقمان 400 انبیاؤں کے پاس وہ گزارا ہے. تو وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے ان 400 میں سے میں نے 4 جملے جو ہیں وہ سیکھے. پہلی چیز کہ جب تم نماز میں ہو, یعنی جب تم نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کو بچا کر رکھو. یعنی جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں تو اپنے قلب کو بچا کے رکھو. قلب یہ ہارٹ والا قلب یعنی وہ سافٹ ویئر, وہ جو آپ کے اندر کی توجہ ہے اس کو بچا کے رکھو. جس کا قلب خدا کی طرف متوجہ ہوگا اسی کی عبادت معراج میں لے کے جائے گا. ورنہ آپ کے قلب میں دنیا جہان کی باتیں, خیال, یہ ساری چیزیں آئیں
آپ اپنے قلب کو نہیں بچا سکے تو نماز تو بس ٹکرے ہیں، تو مطلب ایسی ہے. خدا یہ نہ کرے کہ یہ وہ نمازیں ہو جائیں کہ پروردگار کا قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان نمازوں کو تمہارے اوپر پلٹا کے مار دیے. اللہ نہ کرے کہ ہماری نمازیں بارے ایسے ہوں. اس لیے نماز کے بعد استغفار بھی کرنا چاہیے اور شکر بھی کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ نماز میں اپنے قلب کی حفاظت کرو. دوسری چیز، جب تم سفرے پہ یعنی جب تم دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو اپنے گلے کی حفاظت کرو اور حلال اور حرام لقمے کو اندر ڈالو. یعنی یہ خلاصہ ہے 400 نبیوں کی خدمت کا کہ جب تم دسترخوان پہ بیٹھے ہو تو اپنے گلے کی حفاظت کرو. جو چیز اندر اتار رہے ہو وہ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے. تیسری چیز، جب تم کسی کے گھر میں ہو تو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. کسی گھر کے اندر رہتے ہوئے کسی کے ناموس کے اوپر، کسی کے محرم نامحرم کے اوپر اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھو. چوتھی چیز کہ جب تم لوگوں کے درمیان میں ہو تو پھر اپنی زبان کی حفاظت کرو کہ یہ نہ ہو کہ تمہاری زبان سے غیبت جو ہے وہ ادا ہو جائے. تو یہ خلاصہ ہے. یہ سارے نکات جو ہے وہ تربیتی نکات ہے. یعنی کریکٹر جو ہے وہ بلڈ ایسے ہی ہوتا ہے. اور خاص طور پر جب انسان لوگوں کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہا ہے، تو اس باتیں کرنے میں کوئی نہ کوئی بات آپ کے منہ سے نکلے. یہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ انسان اپنی. اس لیے امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، یعنی اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے. اب آپ جو بھی بات کہیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہیں. آپ اچھے کپڑے پہن لیں، اچھی خوشبو لگا لیں، لیکن اس سے پتہ نہیں چلے گا. لیکن جب آپ بات کرنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ اصل میں اندر سے کون ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے انسان کو، کیونکہ آیت اللہ شہید دستغیب نے بھی جو کتاب لکھی ہے گناہ کبیرہ، اس میں سب سے زیادہ جو قبر کے گناہ ہیں وہ زبان سے. انسان کی زبان جو ہے وہ قبر میں سب سے زیادہ انسان کو تکلیف دے گی اگر اس نے اس کو صحیح نہیں کیا. یہاں 3 چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، تاکہ ہم معاشرے میں ایک تو امت سازی کر سکیں. زیادہ بچے کی تربیت کرنا، اپنی تربیت کرنا، ایک امت ڈیزائن. لیکن ہم جس دور کے اندر ہیں اور جو ابھی ظاہری طور پر حالات ہیں، یہ سب ظہور کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت تیزی سے انسان ظہور کی طرف جا رہا ہے. مثلاً مسئلہ کے حالات ہو گئے، دنیا کے حالات، اکنامکل سچویشن، پولیٹیکل سچویشن، یہ سب ایسی ہے. آہستہ آہستہ انسان جو ہے قرآن تربیت کے لیے بہت ساری جگہوں کا استعمال کرتا ہے. وہاں میں حضرت موسیٰ کی ایک مثال آپ کو دے کر اور آگے کی طرف بڑھوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب پروردگار سورۃ طٰہٰ میں پروردگار حضرت موسیٰ کا جب تذکرہ کرتا ہے، اور حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں کہ جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ کیا گیا ہے. حضرت موسیٰ سورۃ طٰہٰ میں پروردگار حضرت موسیٰ کو فرما رہے ہیں کہ موسیٰ ہم نے تم پر احسان کیا. یعنی خدا اپنے احسان کو حضرت موسیٰ کو بتا رہا ہے. اور نہ صرف حضرت موسیٰ بلکہ اکثر جگہوں پر قرآن نے انبیاؤں کو گفتگو کرتے ہوئے اللہ نے اپنے وجود کا احساس دلایا. اپنے جو بھی اللہ نے کیا ہے وہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بتایا. حضرت موسیٰ کیونکہ زیادہ رابطہ ہے حضرت موسیٰ کا تو حضرت موسیٰ کا. اب حضرت موسیٰ کی دیکھیں تربیت کیسے ہو. حضرت موسیٰ جب پیدا ہوئے تو ان کی ولادت کو مخفی رکھا. دشمن چاہتا تھا کہ مار دیا جائے بچوں کو. پھر جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو ان کی ماں کو وحی بھیجی کہ اس کو پانی میں ڈال دیں اور اس کو چھوڑ دیں. اب وہ پروردگار یہ کہتا ہے کہ ہم نے، کیونکہ ماں ہے، ماں کے لیے سخت ہے، تو ہم نے وحی بھیجی اور ہم نے کہا کہ گھبراؤ، ہم دوبارہ اس کو تمہاری طرف پلٹائیں گے. اور پلٹایا. پھر جب وہ پانی جب اب پانی جا کر پانی کے اندر وہ کہاں جا کے رکے؟ فرعون کے اس جو ہے وہ محل کے اندر جا کر حضرت موسیٰ وہاں پروردگار کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے موسیٰ ہم نے تمہیں وہاں روکا کہ تمہارا بھی دشمن تھا اور ہمارا بھی دشمن تھا. یعنی اگر خدا تربیت کرنا چاہے تو اپنے دشمن کے گھر میں نبی کو بھاگ سکتا ہے. یہ ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے کہ یار ادھر سوسائٹی میں بچوں کی تربیت کیسے کریں،
یہ تو بڑے مسائل ہیں، بڑا مشکل ہے، لیکن دیکھیں خدا اگر اس سسٹم سے چلیں گے تو خدا یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم تمہارا بھی دشمن تھا، ہمارا بھی دشمن تھا، لیکن ہم نے کہا اب آپ آگے دیکھیں سورہ آیت نمبر 38 سے 35 کا آخری حصہ بہت خوبصورت حصہ ہے. خدا کہہ رہا ہے موسیٰ ہم نے اپنی محبت کا عکس تمہارے دل پہ ڈالا، اپنی محبت کا عکس ریفلیکشن تمہارے دل پہ، تمہارے قلب پہ ڈالا. کیوں؟ تاکہ تمہاری اپنے آنکھوں کے سامنے نگرانی کی جائے. یہاں عزیزان محترم یہ جو تربیت ہے، اگر خدا چاہے، اگر خدا سے ہم چاہیں تو خدا ہماری تربیت کرے. نگرانی کیوں کہتے ہیں؟ کہ دیکھتا رہے، نگران رہے. صرف دیکھنا نہیں ہے، صرف اثر نہیں ہے. یعنی کہ آپ بولے ایک نظر ہے، ایک بدل نہ، آپ صرف نظر نہیں، نظر نہیں ہے، یعنی آپ مہذب بھی ہیں، نگران دیکھ رہے ہیں صحیح تو ہو رہا ہے، غلط تو نہیں ہو رہا. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے قلب کو پاک کریں. اگر ہم اپنے قلب کو پاک کریں گے تو خدا اپنی محبت کو ہمارے قلب پہ بھی ڈال سکتا ہے. جب آپ کے قلب کو اس کی محبت ڈالے گی تو خدا خود ہماری تربیت کرے گا. خدا پہ تربیت کرتا ہے جانے محترم. اسی لیے جو چیز امپورٹنٹ ہے یہاں پر، جو لوگ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں والدین اولاد کے لیے، اگر آپ اپنی اولاد کو خدا دے دیں، اگر آپ نے اپنی اولاد کو خدا دے دیا، خدا کی معرفت دے دی، تو پھر وہ جانے اور خدا جانے. پھر آپ کو کیمرے لگانے کی، پوچھنے کی بیٹا کیا کر رہے ہو، کہاں ہو، نہیں. جس کے پاس خدا ملتا ہے، امام حسین السلام کیا فرماتے ہیں؟ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ اصل چیز امپورٹنٹ ہے کہ قرآن 1,24,000 سارے چیز خدا ہے. اگر خدا نہیں ہے، آپ ہزاروں کیمرے بچے کو لگا دیں، ہزاروں چیز لگا دیں، تو خدا ہی نہیں اس کو کرے. اور اگر اس کو خدا مل گیا تو بس پریشان نہ ہو. جو خدا مصر میں تھا، جس نے حضرت یوسف کو زلیخا کے شر سے محفوظ رکھا، خدا مصر میں تھا، وہی خدا آج بھی. اگر آپ اپنے آپ کو خدا کی طرف متوجہ کریں تو خدا آپ کے بھی 7 بند دروازے کھول سکتا ہے زندگی میں. لیکن کیوں کہ بہرحال ہم خدا کو مانتے تو ہیں مگر محسوس نہیں کرتے کہ خدا ہے کہ نہیں. جبکہ خدا بار بار اپنے وجود کے احساس کو دلانا چاہ رہا ہے کہ میں ہوں، میں ہی تو ہوں. موسیٰ جاؤ جا کر فرعون سے بات کرو. فرعون پھر بھی خدا کہہ رہا ہے فرعون سے نرم لہجے میں بات کرو. تربیت کا پہلو ہے، تبلیغ کا پہلو ہے. اگر آپ کسی کو کچھ چیز سمجھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ نرم لہجے میں گفتگو کرنا. یہاں آدمی تو ایک دوسرے سے نرم لہجے میں گفتگو نہیں کرتا. ذرا سا اختلاف پایا جائے، آئیڈیالوجیکل ڈفرینس ہو جائے، کچھ ہو جائے، دوسرا فرقہ ہو، کوئی بھی ہو، ہم نرم لہجہ ہی نہیں ہمارے پاس. اگر آپ نرم لہجے میں بات کریں گے تو خود بخود لوگ اہل بیت کی طرف پیچھے چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ ہتھوڑا لے کے بیٹھیں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. اسی لیے اہل بیت کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے زینت بنو. زینت بننا بہت ضروری ہے. تو یہاں پر یہ اپنے آپ کو، قلب کو پاک کرنا، 3 سٹیپ میں نے بتانے تھے کہ انسان آج کے اس معاشرے کے اندر اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنی عقل کو بہتر کرے، عقل کو رشد دے، کیونکہ انبیاؤں کا جو مقصد ہے، نہج البلاغہ پہ پہلے بولتے ہوئے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے انبیاؤں کو جو بھیجا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ دفن شدہ عقلوں کو باہر نکالنا. جو عقلیں دفن ہو گئی تھی، انبیاؤں کا مقصد تھا ان عقلوں کو باہر نکالنا. اب 3 چیزیں ہیں کہ جو عقل کو رشد دیتی ہیں، آپ کی عقل کو اپ گریڈ کرتی ہیں، کیونکہ بغیر عقل کے کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے. اصول کافی جو ہماری بہت اوتھینٹک بک ہے،
اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ عقل اور جہل ہے، اور اس میں کافی سی حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام امام اس کو بیان کیا، امام فرماتے ہیں کہ ایک بنی اسرائیل عابد تھا، عبادت کرتا تھا، اور وہ ایک جزیرے یعنی آئلینڈ پہ ایسی جگہ تھی جو بہت گرینری، بہت سرسبزہ پانی اور بہت اچھی جگہ تھی ظاہری طور پر، ایک بہت زبردست جگہ، اور وہ بہت عبادت کرتا۔ ایک ملائکہ کا گزر ہوا، تو ملائکہ نے جب اس کو اتنی عبادت کرتے دیکھا تو خدا کی بارگاہ میں کہا پروردگار اس کو اس عبادت کا اجر کیا ملے گا؟ تو خدا نے کہا کہ جاؤ اسے پوچھو، جو اس کی آرزو ہوگی وہ اس کا یہ انسان بن کے آیا، اس نے کہا کہ مجھے بھی عبادت کرنی ہے۔ اگلا دن جب گزرا تو کہا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو آپ اس کے بدلے میں اس کے اگینسٹ خدا سے آپ نے کیا آرزو ہے؟ کہا میری تو کوئی آرزو نہیں۔ کہا نہیں پھر بھی اب آپ اتنا جو کچھ کرتے ہیں تو آپ کا ریوارڈ کیا کوئی تو چیز ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ یہ جو اتنا سبزہ ہے، گرینری ہے، اتنی ساری ہے، اگر اللہ ایک گدھا بھیج دیتا تو یہ سبزے کو کھا لیتا، گرینری کو کھا لیتا، تو ملائکہ چلا گیا۔ کہا پروردگار تم نے صحیح کہا، یہ جو آرزو ہے، یہاں پر چھٹے امام کی پھر حدیث ہے، امام کیا فرماتے ہیں کہ عبادت کا اجر عقل سے ہے، کہ جو جتنی عقل ہوگی اتنا ریوارڈ ملے گا۔ ریوارڈ کا تعلق یہ نہیں کھڑے ہو رہا، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھڑے ہو جا رہا ہے، طواف کیے جا رہا ہے، طواف کیے جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہا ہے، نہیں، وہ ہے ضروری آپ نے کرنا ہے، لیکن ریٹرن عقل کی وجہ سے جتنی عقل ہوگی اتنا ریٹرن دیا جائے گا۔ اسی لیے دین میں اصول دین لاجیکل ہے، تقلید جائز نہیں ہے اس کے اندر کہ آپ بولے توحید کیا ہے، عدالت کیا ہے، امامت کیا ہے، نبوت کیا ہے، قیامت، اس کو آپ نے عقل سے ماننا ہے۔ اگر آپ عقل سے مانیں گے تو پھر آپ کی عبادت آپ کو ریوارڈ دے گی، ورنہ پھر سوری آپ کو پھر کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ عقل، اب یہ عقل کون سی ہے؟ یہ اندر والی ہے جو برین کے اندر ہے یا کچھ اور ہے؟ تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے لیے بھی انسان ایکسرسائز کرتا ہے، جو بھی دنیا کی چیزیں، لیکن اصل جو عقل ہے وہ سافٹ ویئر ہے، وہ سافٹ ویئر کی جو کنیکٹ ہے اس کے ساتھ، وہ رشد کرتی ہے۔ آپ کے سامنے مثال کے طور پر بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ماشاء اللہ بڑوں جیسی باتیں کرتا ہے، کیوں باتیں کرتا ہے؟ اس کی عقل ایکسٹینڈیڈ ہوتی ہے۔ بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں اگر کہ بچوں جیسی عقل ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ بلوغ ظاہری الگ ہے اور بلوغ عقلی الگ ہے، اس لیے عقل بالغ ہونا بہت ضروری ہے۔ اب اس کے لیے بات ہے دو تین اسٹیپ میں آپ کی خدمت بتانے اور آپ سے التماس سے دعا۔ پہلی چیز جو عقل کو رشد دے، اپگریڈ کرے، اوپر لے کر آئے، وہ وحی ہے، جو اللہ کی طرف سے اپنے نبیوں کے انبیاء کے اوپر آئی۔ اب ہم ظاہر نبی کے دور میں نہیں ہیں، تو وہ وحی کہاں سے ہے؟ تو اس وحی کی جو فارم ہے وہ ہمارے پاس قرآن ہے۔ اب قرآن جو ہے وہ وہی ہے جو وحی تھی۔ اب قرآن عقل کو رشد دیتی ہے۔ ہماری زندگی میں قرآن کتنا ہے؟ یہ سوال۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم قرآن دیکھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں قرآن کے ساتھ؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن ٹھیک ہے پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی نو ڈاؤٹ، لیکن اصل جو قرآن بار بار آپ کو ریمائنڈرز دے رہا ہے وہ کیا ہے؟ افلا یعقلون افلا تعقلون، تم سوچتے نہیں ہو، تم تفکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، یا یہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، یہ نشانیاں ہیں فکر کرنے والوں کے لیے، یہ نشانیاں ہیں۔ تو یہ جو قرآن ان سب کو کہہ رہا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ تو جو صرف پڑھ رہا ہے ثواب کے لیے تو وہ تو نہیں ہو سکتا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ جو قرآن کو سمجھتا ہو۔ اب سب کو عربی تو آتی نہیں ہے، کیا عربی تو سیکھے، وہ بھی مشکل کام ہے زندگی میں، تو کم از کم ہم اس کی صحیح ٹرانسلیشن کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو ساتھ ساتھ کم از کم ٹرانسلیشن، اس کا اگلا حصہ تفصیل پڑھیں۔ تو اب پڑھنے کا ٹائم نہیں، مجھے پتا ہے تو زندگی میں انسان کی زندگی میں ٹائم نہیں ہے،
تو کم از کم جو یوٹیوب پر ہمارے چینل ہے، ہمارا جو سبیل قرآن ہے ہمارا، اس پہ 7-8 منٹ کی ہم تفسیر بھی ڈالتے ہیں. آپ گاڑی میں بیٹھے، ٹرین میں بیٹھے، ٹرام میں بیٹھے، انسان اتنا تھوڑا تبھی آپ کو، جب آپ قرآن کو اپنے وجود میں ڈالیں گے تو آپ اپ گریڈ ہوں گے. اگر قرآن نہیں ڈالیں گے، دنیا جہان کی انفارمیشن ہم نے ڈالی ہوئی ہے، جیسے لگتا ہے کہ ہماری کشتیاں پانی میں چل رہی ہے ساری، لیکن قرآن نہیں ہے. روز قیامت میں خدا پوچھے گا بندے میری باتیں سننے کا تیرے پاس ٹائم نہیں تھا. بندہ بولے گا پروردگار کہاں تھی تیری باتیں؟ میں تو اسنیپ چیٹ، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور یہ سب دیکھتا تھا پروردگار، تو تیری باتیں کہاں تھی؟ تو خدا کہے گا میری باتیں وہی تھی جو قرآن تھا. تم نے دنیا کی باتیں سنی مگر تم نے میری باتیں. اب کتنا میں تو شرمندہ ہوں، آپ کو انسان کو شرمندہ کتنا وقت اس کا اور اس کے رب کے درمیان، کتنا وہ اپنے رب کی باتیں سن رہا ہے. رب باتیں کر رہا ہے نا. اللہ نے نبی سے کیا کہا ہے؟ قل اے نبی، تم سنو اے نبی. ساری باتیں اللہ نے نبیوں کے ساتھ کی ہوئی ہے. پہلی چیز جو ہے، اور یہی چیز ہمارے لیے بھی اور ہماری اولاد کے لیے، کہ ہم قرآن موٹیویشن پیدا کریں، قرآن پڑھنے کی قرآنی ماحول بنائیں، کمپٹیشن رکھیں. اس میں بچے پڑھتے ہیں، ان کو انعام دیں، گفٹ دیں، اور صورتیں یاد کر کے آئیں اور حفظ کر کے آئیں. گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے وجود کو تلاوت قرآن سے محظوظ کریں، یعنی ہمیں مزہ آئے قرآن کی تلاوت سننے میں. یہ عادت ہو، ورنہ یہاں تو قرآن کی تلاوت ہوگی، ورنہ کہتے چینل چینج کر دو بھائی، کہیں بے ادبی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ نفس جو ہے وہ ریجیکشن پر ہے، نفس ایکسیپٹنس پہ نہیں ہے. وہ اس کو انسان، اور یہ کوئی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے بھائی، آپ بنے ہی اسی لیے. یہ جو ایک چائنیز نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ پانی کے مولیکیولز سب سے بیسٹ کس فارم میں ہو سکتے ہیں، تو اس نے دیکھا کہ الفاظ ورڈ ہے، اس کا ریئیکشن ہے پانی کے اوپر. ایک پانی سامنے رکھیں، اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا دیں اچھے لفظ کا، کوئی اچھا، محبت، پھول، ماں، یہ اچھے لفظ ہیں، یہ پانی کے مالیکیول کو بہت خوبصورت کر دیتا ہے. اسی طرح کو غلط لفظ پانی میں لگا تو مالیکیول کیا تھا، چینج ہو جاتا. تو اس وقت بہت ایکسپیریمنٹ کیا تھا. پھر اس نے جب کیا کہ سب سے بیسٹ پانی کے مالیکیول کب ہوں گے، تو اس نے دیکھا کہ قرآن کی تلاوت جب ہوتی ہے تو سب سے بیسٹ پانی کے مالیکیول. اور 75% ہمارا وجود کیا ہے، اس سے اچھا اور آدمی اپنے وجود کو کیا کرے؟ جب ٹینشن ہو، سٹریس ہو، غصہ آ رہا ہو، پریشانی ہو، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، قرآن. ہر چیز کا حل قرآن ہے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی زیارت کرنی، مولانا صاحب کو وظیفہ دے. فائد اللہ ویسے سے بھی کسی نے کہا کہ امام کی زیارت کرنی، تو انہوں نے قرآن کافی. امام وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے جو امام ہے. ظاہر بات قرآن تمہارے پاس ہے، امام نہیں ہے، امام ظاہر میں نہیں ہے، امام غیبت میں ہے، تو قرآن کھولو. جتنا تم آج قرآن سے انسیت دکھاؤ گے اتنی ہی تم امام کے قریب جاؤ گے. کیونکہ جب امام ضرور فرمائیں گے تو قرآن کی حکومت ہوگی. امام نے کوئی نیا سسٹم کو نہیں لانا چاہتے، امام تو وہی تو قرآن میں ہوگی. اگر آپ یوز ٹو نہیں ہوں گے تو آپ اس بات کو سمجھیں گے. پہلی چیز. دوسری چیز جو ہے وہ جو چیز انسان کی عقل کو پش دیتی ہے، اپ گریڈ کرتی ہے، وہ علم ہے. علم یعنی علم حاصل کرنا. علم کی دینی دنیاوی کی ہماری ڈیفینیشن ہے. اصل علم کی ڈیفینیشن دو ہی ہے، ایک وہ علم جو فائدے مند ہے، ایک وہ علم جو فائدے مند نہیں ہے. تو یہ ڈیفینیشن ہے. چاہے آپ فزکس پڑھیں، چاہے میتھس پڑھیں، چاہے کمپیوٹر پڑھیں، کمیونیکیشن پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اگر فائدے مند ہے تو یہ بیسٹ ہے. اب کوئی بھی علم حاصل کرنا، ایکوائر کرنا انسان کو اپگریڈ کرتا ہے. اگر آج ماشاء اللہ میں تو اکثر لوگ پڑھنے ہی آئے ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی کرنے آئے، کوئی نہ کوئی پڑھنے، کوئی نہ کوئی چیزیں کرنے آئے. بہرحال ملک ایسا ہے جو نئی ٹیکنالوجی اور نئی چیزوں کو اپگریڈ کرتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان رکے نہیں، انسان پڑھتا رہے. علم انسان کو ہمیشہ اپگریڈ کرے گا. اور وہ علم ہم آپ سوچتے ہیں ہم امام زمانے کی کیسے مدد کریں، تو امام زمانے کی مدد آپ کر سکتے ہیں کوئی بھی نئی چیز سے. اگر آپ انوائرمنٹ سیو کر رہے ہیں،
اگر آپ لوگوں کے لیے ٹریفک کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے انرجی کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں کے لیے کمیونیکیشن کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، تو آپ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں. تو جو چیز آپ انسانوں کے لیے کر رہے ہیں وہی امام زمانہ کا ریکوائرڈ ہے. جب آپ ایک اچھا شہر اچھا کر سکتے ہیں، ایک سوسائٹی اچھی کر سکتے ہیں، کمیونٹی، تو امام کو یہی تو چاہیے تاکہ آپ کی جو اندر ایبلٹیز ہیں وہ امام کو ایکوائر کرنی ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں گے تو امام آپ کو ایکوائر کریں گے. جب آپ کچھ نہیں کریں گے تو آپ کو کہاں لیں گے. تیسری اور آخری چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے عقل کو رشد دینے کے لیے، وہ اخلاق ہے. وہ انسان کا بیہیویئر ہے. انسان باہر بہت اچھا ہے، انسان گھر میں کیسا ہے، انسان اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، انسان اپنی اولاد کے ساتھ کیسا ہے. یہ بہت ضروری ہے. زیادہ مطلب انسان بعض جگہوں پر بہت اچھا بنتا ہے لیکن جہاں اسے اچھا ہونا چاہیے وہ وہاں اچھا نہیں ہوتا. ایک شخص جو ہے وہ جس کو لائف آفٹر ڈیتھ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت لوگوں کو، تو ایک بڑی سیریز بھی ہے. تو اس کو جب ہوا کہ وہ مر گیا ہے، اس نے دیکھا کہ بہرحال عالم برزخ ہے، اس نے کیا دیکھا کچھ لوگ ہیں تو وہ تھوڑا ڈائلوٹ چل گزرا. لیکن ایک شخص چل کے آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے اور وہ شخص جو نظر آتا ہے وہ بھیڑیے کی طرح، اور اتنا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے دنیا کے 100 بھیڑیے بھی اتنے خطرناک نہیں تھے جتنا اس کا چہرہ خطرناک تھا جس کو میں نے دیکھا. جب وہ بات کر رہا تھا کہتا اس کو اس کی حالت خراب ہو رہی تھی. کہا اس نے میری طرف نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر صرف مجھے ایک لفظ کہا، کیا تم اپنی زوجہ کو جس الفاظ سے پکارتے ہو وہ کیوں پکارتے ہو؟ صرف کہا ایک بات ختم ہو گئی. وہ پھر زندہ ہو گیا دوبارہ، اور وہ یعنی کہا میں وہ تحمل نہیں کر پایا تھوڑی دیر اس کا دیکھنا، ابھی تک خوف. یعنی انسان اخلاق بہت ضروری ہے. وہ صحابی رسول جن کے جنازے کو ملائکہ اٹھا رہے ہیں، خود رسول خدا دائیں طرف سے بائیں طرف سے ملائکہ نے، صاحب نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کر رہے تھے یا رسول اللہ؟ ہم ملائکہ جہاں سے اٹھاتے تھے میں بھی وہیں سے اٹھاتا. خود قبر میں اترے. ماں نے کہا کہ کتنا خوش قسمت ہے میرا بیٹا. تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جلدی مت کرو، میں قبر میں عذاب دیکھ رہا ہوں. یا رسول اللہ، قبر میں عذاب؟ ہاں، یہ اپنے گھر میں بد کلام تھا. وہ انسان اصل میں اس لیے اخلاق بہت امپورٹنٹ ہے. اخلاق اصل تنہائی سے نکلتا ہے. جب میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو میں تو ظاہری طور پر دکھانے کے لیے آپ کے سامنے اچھا ہوں، میں بھی تنہائی میں کتنا اچھا ہوں. اصل تو کردار میرا وہاں پر ہے نا جہاں میری اسکروٹنی نہیں ہے، جہاں لوگ مجھے اس طرح نہیں پہچانتے ٹیگ سے جو میرا ٹیگ ہے. اصل اخلاق وہاں ہے. اب آپ دیکھیں یہ کیسی شخصیت ہے. میں ہمیشہ واقعہ تو پڑھتا ہوں کہ جو ہمیں اپنی زندگی میں اخلاقی بکس پڑھنی چاہیے. ہمارے پاس ہمارے یہاں ٹرینڈنگ نہیں ہے اخلاقی بک. ویسے کتاب کو ٹرینڈ نہیں ہے تو اخلاقی بک کہاں سے لے کر آئے. اخلاق کی جو کتاب اردو کے اندر جو بہت پہلے چھپی تھی، بہت پہلے پرنٹ ہوئی تھی، اسے معراج السادہ کہتے ہیں. معراج ابھی بھی آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی، اس کی اسکین پڑی ہوئی. معراج السادہ اخلاق پر ہے. اخلاق کیسا ہونا چاہیے، مورل ویلیوز کیسے ہونے چاہیے. وہ جو کتاب تھی وہ بیسیکلی خلاصہ تھی، جو جامع سادہ کتاب تھی جو عربک میں تھی، اور وہ عربک میں ان کے والد نے لکھی، جو ان کے والد تھے ملا مہدی ناراکی. جب انہوں نے کتاب لکھی تو بہت ایکسپٹ ہوئی حوضے کے اندر، نجف کے حوضے کے اندر. یہ جب زیارت پہ گئے تو بڑے بڑے علماء ملنے آئے اور بہت تعریف کی کہ آپ نے کیا زبردست کتاب لکھی ہے. ایک عالم ملنے نہیں آیا، اور وہ کون تھا؟ وہ سید مہدی بحر العلوم، وہ جنہیں امام زمانہ نے اپنے سینے سے لگا کے علم ٹرانسفر کیا. اتنی بڑی شخصیت مگر وہ ملنے نہیں آئے. انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں ان سے پاس. تو کسی نے کہا بھی آپ کیوں جا رہے ہیں، ان کو آنا چاہیے. کہا نہیں، سید بھی ہیں بہت بزرگ بھی ہیں. خیر وہاں گئے، وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہو گیا، یہ بھی اٹھ کے چلے گئے. وہ بھی اٹھ کے کو بات ہی نہیں کی انہوں نے. تھوڑے دن گزرے، انہوں نے پھر کہا کہ میں چلتا ہوں وہاں پہ. تو کہا بھائی آپ پہلے بھی گئے تھے، انہوں نے تو بات ہی نہیں کی. کہا کوئی بات نہیں، سید ہے، بزرگ ہیں. چلے گئے. پھر وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہو گیا، یہ بھی چلے گئے. یہ پھر کربلا، سامرا، قادمین، جہازوں پہ ہوتے ہوتے
واپس نجف آئے اور نجف سے پھر انہوں نے واپس جانا تھا اپنے شہر کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک اور دفعہ میں سید کی خدمت میں جاتا ہوں. انہوں نے کہا آپ اپنے آپ کو کتنا شکستہ نفس کریں گے, کتنا ڈاؤن گریڈ کریں گے. کہا کوئی بات. اب جب جانے لگے اور ان کو پتا چلا کہ ایسی یہ وقت آ رہے میرے پاس, تو ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے گلی کے کونے تک گئے, ان کو لیا, ان کو لے کر واپس باتیں ہوئی. ان سے پوچھا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ پہلے آئے 2 دفعہ میں نے آپ سے بات نہیں کی. کہا نہیں مجھے علم نہیں. کہا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے وہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اہل بیت کا ماننے والا ہو اور اس کو اخلاق اچھا نہ ہو, تو یہ تو آپ تو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نا, میسیجر ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کی نگاہ کرم آپ کے اوپر رہے تو آپ کو اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. امام ایسے نہیں کسی کو پک کریں گے, امام اس کو پک کریں گے جس کے اندر یہ کردار پایا. خوشی واقعہ بس ایک اور امام زمانہ سے متصل و توسل اور آپ سے دعا. وہ ایک شخص نے بہت دعائیں کی, بہت وظیفے کیے, ہر جگہ نجف کربلا ہر جگہ کیے, 40 دن عمل کرتا رہا کہ میں امام سے زیارت کروں. نہیں ہو پایا. مایوس ہونے لگا. آواز آئی فلانے جگہ جاؤ. فلانے جگہ گیا, کہا فلانے بازار جاؤ. فلانے ٹائم پر بازار گیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت خاتون جو ہے وہ آئی ہے اور اس کے پاس تالا ہے اور وہ بیچنا چاہتی ہے. تو ایک دکان پہ جا رہی ہے, وہ اس کو کہہ رہے اس کی قیمت اتنی ہے. دوسرے کے بعد جا رہی ہے, اس کی قیمت اتنی ہے. تیسرے کے بعد, لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی 4 کہہ رہا ہے, کوئی 3 کہہ رہا ہے, لیکن اس کو 6 کرن چاہیے تھے اس زمانے کے حساب سے. تو کوئی اس کو دے نہیں رہا. کہا پرانا. ایک دکاندار کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے مجھے بھیجو. کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا 6 کو چاہیے. میرا بچہ مریض ہے, مجھے اس کی بھی دوائی لینی. تو اس نے تالا دیکھا, ہاں یہ تو 6 کا نہیں, یہ تو 12 کا ہے. تو اس نے بولا کہ 12 کا بازار میں 4 میں کوئی نہیں لے رہا. تو کہا بھی لینا ہے تو میں تو 12 کا دوں گا. سر اس نے لے لیا, وہ لے کر چلی گئی. یہ جو شخص پیچھے کھڑا, یہ کہا کہ تم اچھے تاجر نہیں ہو, اچھے بزنس مین نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا 3-4 کا نہیں بک رہا تھا, تم نے 12 خریدا. میں نے اس سے تالا نہیں خریدا. کہا کیونکہ اس کا بچہ بیمار تھا, پھر چند دن اس کو خوراک کی بھی ضرورت تھی, غذا کی بھی ضرورت تھی, میں نے تو کچھ اور خریدا. تو پھر آواز آئی کہ ان جیسے ہو جاؤ, وظیفوں کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تمہارے پاس آئیں گے. تو بات ہے کہ انسان اپنے کردار کو اچھا کر دے تو امام خود اپنے اس بندے کے پاس آتا ہے. اور بتائے اللہ آپ کے سامنے اور کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے. انا باقیت اللہ, میں اللہ بابا کی, اس لیے خدا کرے ہمارے کان صاف رہے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے, تھوڑا سا توسل اور اپنی آنکھوں کو نرم کر دے تاکہ خدا ہمارا عبادت کو قبول فرمائے. تربیت کی زبان سے والا کہ بیوی نے ایسے اپنے بچوں کی تربیت کی, اور کیا تربیت کی. سب گزرا کربلا میں کچھ نہ بچا. آخری وقت آیا تو خیموں میں امام حسین آئے, بہن سے ودا کرنے. بہن نے ماں کی جو وصیتیں تھیں اور کچھ نشانیاں تھیں وہ جو ہے وہ بھائی کو دی. باقی مقتل میں خاموشی ہے کہ بہن بھائیوں میں گفتگو کیا ہوئی, کوئی مقتل نہیں ہوا. بس جیسے ہی چلنا شروع ہوئی سواری تو پیچھے سے آواز آئی محنت 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 صاحب, کیونکہ ماں کی آخری نشانی تھی حسین. سب کو ویسے ہی جا چکا تھا. بی بی زینب نے جلتا ہوا دروازہ بھی دیکھا, ایام فاطمیہ بھی آنے والے ہیں,
بی بی زینب نے اپنے بابا کے سر کے اوپر پیلا رومال بھی بندھا ہوا دیکھا. بی بی زینب نے بھائی حسن کے تشت میں جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا. اب حسین بھی جا رہا ہے. محلن محلن آہستہ چلو زینب کے لال. امام نے مڑ کر دیکھا. امام نے کہا ابھی تو مل کر آیا ہوں. مجھے ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی ہے. ماں کا نام سنا تھا. حسین نیچے آیا. تحت الحنک کا کپڑا اٹھایا. گلے پہ بوسے دینا شروع کیے. نہیں پتے کہ ماں نے یہ وصیت کیوں کی تھی. یہ تو اثر عاشور جب آیا، جب وقت گزرا تو اس وقت پتا چلا کہ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہے اور اس نے خود خنجر سے ضربتیں لگانا شروع کی. جب نہ لگ سکی تو کہتے ہیں امام حسین نے شمر سے کہا شمر یہ خنجر یہاں نہیں چلے گا. یہاں رسول نے بوسے دیے. بس اس نے اہانت کی اور بالوں میں ہاتھ ڈال کر گردن کو پیچھے سے باہر کیا. چند قدموں کے فاصلے پر سیدہ کھڑی دیکھ رہی تھی. عزیزان محترم ایک شاعر کہتا ہے کہ خیموں سے قتلگاہ تک دوڑتی رہی، ہاں مگر جب پہنچی تو دیر ہو چکی تھی. شمر کے ہاتھ میں سر تھا، ہاں جب پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی. اور ایک ماں مدینہ سے چلی تھی، دشت کربلا میں گری پڑی تھی، ہاں جب پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی. اور کٹی ہوئی رگوں سے خون ٹپک رہا تھا، ہاں جب پہنچی تو بہت دیر ہو چکی تھی. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. ایسا یعلم الذین ظلموا انهم منقلبون ينقلبون على عقبیہ. واسطہ محمد و محمد کا امام زمانہ کی ظہور میں تعیشی کرتا فرما. ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما. پروردگار بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، بچے مریض ہیں، میرے والد صاحب مریض ہیں. پروردگار جتنے بھی لوگ مریض ہیں انہیں بیماری کا بلا کے ذریعے شفا کاملہ عطا فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. اولادوں کو اولاد صالح اور نیک اور کریمہ عطا فرما. بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رحم عطا فرما. امت مسلمہ میں جو مظلوم ہیں خاص طور پر فلسطین، پروردگار ان سب کی حمایت فرما. ان مظلوموں کی مدد فرما. پروردگار امت مسلمہ کو آپس میں متحد ہو کر امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا والشفاعۃ والجنہ. صلوات پہ محمد و آلہ.